کسی ظالم بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی عبادت اچھی ہے؟ اللہ والے نے فرمایا، اے ظالم بادشاہ، تیرے لیے دوپہر کا سونا سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوپہر کا سونا تیرے لیے بہترین عبادت ہے، اس لیے کہ کچھ دیر تک لوگ تیرے ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک ظالم کو میں نے دوپہر کے وقت سوتے دیکھا تو کہا اس کا سویا رہنا ہی بہتر ہے، اس کا سویا رہنا جاگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جس ظالم کی نیند اس کی بیداری سے اچھی ہو، جس ظالم کی نیند اس کی بیداری سے بہتر ہو، اور اس کا مرنا اس کے جینے سے بہتر ہو۔ اگر حکمران ظالم ہو تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ظالم کی لگام اگرچہ دراز ہے مگر سنو، جب کھینچی جاتی ہے تو پھر ظالم کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حجاج بن یوسف نامی گرامی ظالم گورنر، اس دور میں لوگ اسے ظالم بادشاہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ایک بزم میں آیا، کسی محفل میں آیا تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی قدم بوسی کر رہا تھا کہ بادشاہ وقت آ گیا ہے، گورنر آ گیا ہے۔ اب وہاں پہ ایک اللہ والا بیٹھا تھا، اس کو جنبش بھی نہ ہوئی، اس نے اٹھ کے اس ظالم بادشاہ کو سلام نہ کیا، حجاج بن یوسف کو سلام نہ کیا، اٹھ کے قدم بوسی نہ کی، وہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا رہا۔ اللہ والا جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اے جوانو، اے رب کو پانے کی کوشش کرو، رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور سنو، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک نوجوان تھا، اللہ والا تھا، اللہ کا ولی تھا، نوجوان تھا، وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، او نوجوان، او میاں، او یہ شیروں کی بکریوں سے کب سے صلح ہوئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، بھائی جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے نا، انہوں نے آپس میں صلح کر لی۔ ایک بار رب کے بن کر تو دیکھو۔ خیر، ظالم بادشاہ آیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، تو یہ اللہ والا، اسے جنبش بھی نہ ہوئی، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ اسے دیکھتے ہی بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ظالم بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ کیوں بیٹھا رہا؟ اس نے اٹھ کر مجھے سلام کیوں نہیں کی؟ اب بادشاہ نے فوراً ہی حکم دیا، فوراً ہی آرڈر دیا کہ اس فقیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ابھی اور اسی وقت اس فقیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے کہ اس نے بادشاہ کا ادب کیوں نہیں کیا، بادشاہ کا احترام کیوں نہیں کیا۔ جلاد تلوار اٹھا کے آ گئے، فقیر اللہ والے کو پھٹے پہ چڑھا دیا گیا کہ تو نے بادشاہ کو سلام کیوں نہیں کیا، بادشاہ کا استقبال کیوں نہیں کیا۔ اب جلاد جیسے ہی فقیر کو مارنے لگا، اس کا سر تن سے جدا کرنے لگا، پہلے تو فقیر کی ہنسی نکل گئی، پھر فقیر ایک دم رونے لگ گیا۔ پہلے تو اللہ والے کی ہنسی نکل گئی، پھر ایک دم رونے لگ گیا۔ ظالم بادشاہ نے کہا، فقیر میاں تجھے ماریں گے بعد میں، تیرا سر تن سے جدا بعد میں کیا جائے گا، پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے، پھر ہنسا کیوں ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ رویا اس لیے ہوں کہ 5 بچوں کا باپ ہوں، سوچ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد میری اولاد کہاں جائے گی۔ اچھا پھر ہنسا کیوں ہے؟ اور موت کی خبر سن کر ہنسا کیوں ہے؟ یہ سن کر اس اللہ والے نے کہا، بادشاہ مرنے کی خبر سن کر ہنسی اس لیے نکل گئی، اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے،
مسکرا کے مالک کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میرے کریم رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس وقت مظلوم بن کر تو مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ اگر ظالم بن کر مرتا تو قیامت کے دن تیرے جیسے حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھایا جاتا، قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ مجھے اپنی موت پہ فخر ہے، میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، باقی نہیں قیامت کے دن شہداء کے ساتھ تو اٹھایا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، ظالم کی لگام اگرچہ دراز ہے، مگر سنو، جب یہ لگام کھینچی جاتی ہے تو پھر اس ظالم کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس ظالم حکمران کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، غریبوں پر ظلم کرنے والے بدبخت کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آؤ میں تمہیں دنیا کے سب سے بڑے ایماندار حکمران کی کہانی نہ سناؤں، اس کا نام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جس کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جان میں جان آ جاتی ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بڑے رحم دل ایماندار حکمران۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے اگر میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک دن آپ حسب معمول رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، آپ کی نظر اچانک مدینے کے باہر کسی شخص نے خیمہ لگایا ہوا تھا اور خیمے کے آگے اس نے آگ جلائی ہوئی تھی۔ آپ کی نظر اس خیمے تک گئی، اس آگ تک گئی۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، غلام جا کے دیکھ رات کا دوسرا پہر ہے، مدینے کی آخری حدود میں کس نے اس وقت خیمہ لگایا ہوا ہے؟ غلام دوڑ کر گیا، واپس آیا، کہنے لگا حضرت کوئی مجبور سا شخص ہے، غریب سا شخص ہے، خیمے کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے، رو رہی ہے، میں نے جا کر اس کا پتہ پوچھا ہے تو آگے کہتا ہے جا تو اپنا کام کر۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اس خیمے تک گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میاں میں غریب سا شخص ہوں، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، غریب سا بدو ہوں، بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں تھا، جہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو وہاں روپے کی اشد ضرورت پڑتی ہے، تو میں نے ایک ترکیب سوچی کیوں نہ چلا جاؤں عمر کی چوکھٹ پر، عمر کے دروازے پر چلا جاؤں، عمر کو جا کر اپنے دکھڑے سناؤں، اپنی فریادیں سناؤں، ہو سکتا ہے عمر یہ میرا مسئلہ حل کر دے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو عمر کے پاس ہے؟ کہا جی عمر کے پاس ہے۔ اچھا یہ خیمے کے اندر عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کون نے؟ کہا میری بیوی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اس بدو کی بیوی درد میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں گئے، جا کر اپنی زوجہ محترمہ کو اٹھایا، کہا محترمہ اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو تو لے گی؟ کہا حضور کیوں نہیں لوں گی؟ آپ نے فرمایا اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اٹھ چلتے ہیں اس کی مدد کرتے۔ زوجہ محترمہ اٹھی، دائیوں والا جو ضرورت کا سامان تھا وہ اٹھایا اور ساتھ میں عرض کی حضور آپ پھر لکڑیاں اٹھائیں، چلتے ہیں آپ کے یار کی بیوی کی مدد کرتے ہیں۔ کائنات کا حکمران، ایماندار حکمران، رحم دل حکمران، امت کا درد رکھنے والا حکمران، 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے کے اوپر لکڑیاں رکھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بندے، چھوٹے سے غریب کی مدد کرنے کو جا۔ قبلہ جیسے ہی اس خیمے تک پہنچے، آیا زوجہ محترمہ نے جاتے ہی خیمے کے اندر اپنا دائیوں والا کام شروع کر دیا۔ صاحب ظاہر بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، دائیوں والا کام شروع کر دیا۔
اب باہر وہ جو بدو بیٹھا تھا نا، اس نے آگ جلائی ہوتی، اس نے سمجھا کہ یہ شخص کوئی غلام ہے یہاں کا، اس کو پہچان نہ کر سکا یہ کون ہے، اس نے سمجھا یہ کوئی یہاں کا غلام ہے۔ اس بدو نے کیا کیا، اس نے آرڈر چلانے شروع کر دیے، حکم چلانے شروع کر دیے، اور جلدی جاؤ لکڑیاں لے کے آ۔ سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے کے آتے، اور جلدی جائے پانی لے کے آ، دوڑ کر جاتے پانی لے کے آتے، اور جلدی کر آگ جلا۔ ہائے، آپ داڑھی مبارک لپیٹ کر پھونکا ڈالتے، آگ جلاتے۔ اس نادان کو نہیں پتا تھا میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کون ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، مبارک ہو، اللہ نے تیرے یار کو بیٹا عطا کیا۔ یا امیر المومنین، ہائے، امیر المومنین کا نام سن کر بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بدو نے ایک دم دیکھا، حضرت آپ ہی امیر المومنین؟ ہائے حضرت، میں آپ کی پہچان نہ کر سکا، یہ کمبخت آنکھیں آپ کو نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں۔ حضرت آپ ہی امیر المومنین؟ قدموں پہ گرا، چوم کر کہنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دو، حضرت مجھے معاف کر دے۔ اے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدو کا سر پکڑا، پاؤں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس طرح لگایا جس طرح ماں اپنے بیٹے کو چھاتی پہ لگاتی، اپنے سینے سے لگا کے رو کر کہنے لگا، او بدو، اور تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ اور یہ مدینۃ المنورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، اور یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو